نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے، تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بروقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ آج کل آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج سے اور اس کے پلیٹ فارم سے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں 3 پروگرام مذہبی اور دینی نوعیت کے ہیں اور 3 پروگرام میری لکھی ہوئی کتابوں کے خلاصے ہیں۔ دینی پروگرام یہ ہیں: نمبر 1 قرآن پاک کی تفسیر، نمبر 2 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نمبر 3 ایمان اور اس کی شاخیں۔ میری کتابوں کے خلاصے جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں: میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ، نمبر 2 میری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ حقیقی آزادی کی صورت میں، اور نمبر 3 میری لکھی کتاب لبرل نظام حکومت کا خلاصہ۔ یہ 6 پروگرام ہوئے۔ 7واں اور انتہائی اہم پروگرام میرا دیا ہوا جدید ترین نظریہ حیات یعنی آئیڈیالوجی، غیر الہامی مذہب یعنی نان انسپائرڈ ریلیجن، جو کہ میں نے پوری دنیا کو دیا ہے، جدلیاتی لبرلزم یا ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ عزیزان محترم، اس وقت میں آپ کے سامنے جو پروگرام پیش کر رہا ہوں وہ ہے ایمان اور اس کی شاخیں۔ ایمان اور اس کی شاخیں ایپیسوڈ نمبر 3۔ اس سے قبل ایمان اور اس کی شاخوں کے 2 ایپیسوڈ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ عزیزان محترم، آج میں اس کا ایپیسوڈ نمبر 3 آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا، اور آج میں آپ کے سامنے ایمان کی صفات کیا ہے اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو علماء کرام اور محدثین عظام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان دونوں ماخذوں سے مدد لے کر، یعنی قرآن پاک سے مدد لے کر اور احادیث سے مدد لے کر، جہاں ایمان کی اقسام متعین کر دی ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو ایمان کی قسمیں بتائی ہیں کہ ایمان 3 قسم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ آپ کو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا۔ تو اب جہاں یہ ایمان کی قسمیں متعین کی ہیں، وہاں علماء کرام نے، محدثین کرام نے اور فقیہان عظام نے، ہاں جی، تو ان بزرگ ہستیوں نے ایمان کی صفات کا تعین بھی کر دیا ہے۔ جی ہاں، ائمہ کرام، محدثین کرام اور فقیہان عظام نے ایمان کی صفات کو 2 طرح سے بیان کیا ہے۔ نمبر 1 تو ہے ایمان مجمل، اور نمبر 2 ہے ایمان مفصل۔ مجمل کے معنی ہوتا ہے خلاصہ کر دینا، مختصر کر دینا، مختصر بنا دینا، مجمل، اور ایمان مفصل کے معنی وضاحت کر دینا۔ تو یہ 2 صفات بیان کی ہیں ہمارے علماء کرام نے، مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے: ایمان مجمل نمبر 1 اور نمبر 2 ایمان مفصل۔ ایمان مجمل میں ایمان کو نہایت مختصر مگر جامع طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ دراصل مجمل کے معنی ہے خلاصہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ پر ایمان لانے کا ذکر ہوا ہے اس طریقے سے کہ بغیر اعلان کیے ایمانیات کے جملہ تقاضے اس میں آ گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس طرح ایمان لانا ہے کہ بغیر اعلان کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کے تمام تقاضے، تمام ضروری چیزیں، تمام ضروری حقائق اس کے اندر آ جائیں، اس کے اندر موجود ہوں۔ اس طرح اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے تمام اسماء اور صفات کا تذکرہ کیے بغیر، یعنی ان کا نام لیے بغیر، ان کا تذکرہ کیے بغیر ان پر ایمان لانا اس میں موجود ہو۔ ان پر ایمان لانے کا اعلان ہے، یعنی ان پر ایمان لانے کا اعلان، اس کے تمام اسماء اور صفات کا تذکرہ کیے بغیر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ناموں کا ذکر نہیں ہے، اس میں تمام ناموں کا اور تمام صفات کا ذکر کیے بغیر ایمان لانے کا اعلان اس میں موجود ہے۔ مثلا ایمان مجمل ہمارے سامنے، یہ ایمان مجمل وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں: آمنت باللہ
کما ہوا باسمائہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے تمام اسماء اور صفات کے ساتھ ایمان لایا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کے تمام اسماء، یعنی یہاں ناموں کا ذکر نہیں کیا گیا، یہ کہہ دیا گیا کہ تمام اسماء، ان کا تمام ناموں کا ذکر نہیں، یہاں تمام نام یہاں موجود نہیں ہیں، یعنی میں اللہ کی ذات پر اس کے تمام اسماء و صفات کے ساتھ ایمان لایا، یعنی اس کے تمام ناموں اور اس کی تمام صفات پر میں ایمان لایا، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ یہاں احکام کا بھی ذکر نہیں ہے، صرف اتنا کہہ دیا ہے کہ تمام احکام قبول کیے۔ وہ کون کون سے احکام ہیں یہاں یہ ذکر نہیں ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے اور اس کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کی، بس یہ ایمان مجمل ہے۔ یعنی دوبارہ سن لے، میں اللہ پر اس کے تمام اسماء اور صفات کے ساتھ ایمان لایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا ہوں، اس کے تمام ناموں کے ساتھ اور اس کی تمام صفتوں کے ساتھ۔ میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے اور اس کا زبان سے اقرار کر دیا ہے، اور دل سے میں نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ ہے ایمان مجمل۔ آگے ہمارے پاس ہے ایمان مفصل، جبکہ ایمان مفصل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت شدہ ایمانیات، یعنی ثابت شدہ ایمانیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایمان مفصل یہ ہے، اس میں تفصیل ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ دوبارہ سن لیں، ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ کی ذات پر، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر، نمبر 2 آ گیا، اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، تیسرا نمبر آ گیا، اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، 4 باتیں ہو گئی، اور آخرت کے دن پر 5 باتیں ہو گئی، اور اچھی اور بری تقدیر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر 6 باتیں ہو گئی، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر 7 باتیں ہو گئی۔ تو یہاں مطلب 7 باتیں آ جاتی ہیں ایمان مفصل میں، یعنی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن امور پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا ہے وہ یہ ہیں، نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4 رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان لانا، نمبر 6 تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر ایمان لانا، اور نمبر 7 موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔